ہم نے صدیوں سے عورت کو ایک وجود نہیں ایک مظہر جسمانی بنا کر رکھا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کا ذکر آتا ہے تو لباس، پردے، حسن، عزت یا غیرت کے تناظر میں آتا ہے۔ کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ عورت بھی سوچ سکتی ہے، محسوس کر سکتی ہے، اپنی رائے رکھ سکتی ہے۔ ہم نے عورت کو محفوظ تو رکھا مگر زندہ نہیں رکھا۔ ہم نے اس کے وجود کے گرد قید خانہ تعمیر کر دیا جسے ہم نے تحفظ کا نام دیا۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں عورت کے خواب جرم ہیں، جہاں اس کی خواہشیں نافرمانی سمجھی جاتی ہیں اور جہاں اس کی خاموشی کو عفت کا زیور کہا جاتا ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ عورت کے اندر بھی ایک روح ہے، ایک عقل ہے، ایک دل ہے جو محبت بھی کرتا ہے اور درد بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ بات ہم نے کبھی تسلیم نہیں کی کہ عورت بھی خدا کی وہی مخلوق ہے جو مرد ہے۔ ہم نے اس سے ہر وہ حق چھینا جو قدرت نے اس کے حصے میں رکھا، تعلیم سے محروم کیا، رائے سے روکا، جائیداد سے کاٹا اور پھر کہا عورت کمزور ہے۔ تم نے اس کے پر کاٹے اور پھر اس سے کہا کہ اڑ، وہ نہیں اڑ سکتی۔ تم نے اس کی زبان روکی اور پھر اسے بے وقوف کہا۔ تم نے اس کا دماغ بند کر دیا اور پھر کہا یہ سوچ نہیں سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کمزور نہیں بلکہ کمزور بنایا گیا۔ ہمارے گھروں میں بیٹی پیدا ہو تو چہرے پر سناٹا چھا جاتا ہے، ماں نظریں جھکا لیتی ہے، باپ آنکھیں پھیر لیتا ہے اور خاندان کے لوگ افسوس کے الفاظ بولتے ہیں، گویا بیٹی کس جرم کا نام ہے۔ مگر یہی معاشرہ بعد میں کسی مرد کے لیے کہتا ہے بیٹی کی ماں ہو قسمت والی ہوگی۔ تضاد دیکھو، بیٹی کی پیدائش پر شرمندگی مگر بیٹی کی ماں ہونے پر فخر۔ یہ وہ دوغلا پن ہے جس نے عورت کو ایک نشان غیرت تو بنا دیا مگر انسانیت سے محروم رکھا۔ عورت جب بولتی ہے تو معاشرہ کہتا ہے خاموش رہو۔ عورت کی آواز پردہ ہوتی ہے مگر جب وہ چپ رہتی ہے تو کہا جاتا دیکھو عورت کچھ جانتی ہی نہیں، یعنی بولے تو گناہ، خاموش رہے تو الزام۔ اس کے لیے ہر راستہ بند ہے۔ مرد کی زبان دلیل ہے، عورت کی زبان گستاخی۔ مرد کی مرضی رائے اور عورت کی مرضی سرکشی۔ مرد کا غصہ غیرت اور عورت کا غصہ بدتمیزی۔ یہ پیمانے کب اور کس نے بنائے؟ شاید اسی دن جب عورت کو کسی مٹی کے مجسمے میں رکھا گیا، خاموش، سجی ہوئی مگر بے جان۔ عورت صرف جسم نہیں مگر ہم نے اس کے جسم کو اس کی پہچان بنا دی۔ لباس کے رنگ سے اس کے کردار کا اندازہ لگاتے ہیں، چال سے نیت پڑھتے ہیں اور مسکراہٹ سے گناہ تلاش کرتے ہیں۔ عورت کے جسم پر توہین کا بوجھ رکھا مگر مرد کی نیت کا کوئی حساب نہیں۔ عورت اگر محنت کرے تو کہا جاتا ہے ضرورت تھی، مجبور تھی۔ مرد کرے تو باوقار کہلاتا ہے۔ عورت اگر تنہا چلے تو بد کردار، مرد چلے تو آزاد۔ یہ معاشرہ عورت کے وجود سے نہیں اس کی غلامی سے محبت کرتا۔ تم نے کبھی سوچا عورت کو صرف ماں، بہن، بیٹی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وہ صرف رشتوں میں قید ہے؟ کیا وہ اپنی ذات میں کچھ نہیں؟ جب ہم عورت کی پہچان کسی مرد رشتے سے جوڑ دیتے ہیں تو دراصل ہم یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ عورت اپنی شناخت خود نہیں رکھ سکتی۔ مگر عورت کو خدا نے انسان بنایا، صرف رشتہ نہیں، اس کے وجود کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی پہچان ہے۔ یہ عجیب معاشرہ ہے جہاں عورت اگر کامیاب ہو جائے تو کہا جاتا ہے کسی کے سہارے پہنچی ہوگی، اور اگر ناکام ہو جائے تو عورت تھی ہی ناکام، تو ہونا ہی کیا تھا؟ یعنی جیتے تو الزام، ہارے تو تانا۔ عورت کے لیے کوئی راستہ سیدھا نہیں، مگر پھر بھی عورت چلتی ہے، لڑتی ہے، برداشت کرتی ہے، مسکراتی ہے، کیونکہ عورت میں وہ ہمت ہے جو پہاڑوں میں نہیں ہے۔ عورت ہے وہ مرد کے لیے ماں بنتی ہے، بہن بنتی ہے، بیوی بنتی ہے، مگر جب اپنی رائے دے تو بے ادب کہلاتی ہے۔ وہی ہاتھ جو بچے کو پالے اور وہی ہاتھ اگر قلم اٹھائے تو ناپسندیدہ ہو جاتی ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جس نے صدیوں سے عورت کو پیچھے رکھا۔ عورت نے جب بھی ترقی کی کوشش کی اسے حدود یاد دلائی گئیں، مگر وہ حدود ہمیشہ مرد کے لیے نہیں، صرف عورت کے لیے بنائی گئیں۔ معاشرہ کہتا ہے عورت نازک ہوتی ہے، نہیں، عورت نازک نہیں ہوتی، حساس ہوتی ہے۔ نازک وہ نہیں جو ٹوٹ جائے، نازک وہ ہے جو دکھ میں بھی مسکرائے۔ ماں جب بیٹے کی موت پر صبر کرتی ہے تو کیا وہ نازک ہے؟ نہیں، وہ فولاد ہے۔ وہی عورت جب سارا دن محنت کرتی ہے، رات کو سب کے بعد کھانا کھاتی ہے، تب بھی شکر ادا کرتی ہے۔ یہ کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ عورت کے چہرے پر موجود سکون اس کی ہمت کا نشان ہے، اس کے آنسو اس کی گہرائی کا ثبوت۔ ہمیں سکھایا گیا کہ عورت کا کام گھر ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا گھر صرف عورت کا ہے؟ کیا باپ، بھائی، بیٹا اس کے گھر کے مکین نہیں ہیں؟ ہم نے ذمہ داریوں کا بوجھ عورت پر ڈال دیا اور پھر تعریف کے نام کر اس کے گھر کی زینت کہا گیا۔ زینت نہیں، مزدور ہے، مگر وہ مزدوری بھی پیار سے کرتی ہے۔ اس کے ہاتھوں کے چھالے خاموش ہیں مگر ان میں قربانی کی پوری کہانی لکھی جاتی ہے۔ آج کے دور میں عورت نے ہر میدان میں ثابت کیا کہ وہ مرد سے کم نہیں۔ سیاست، تعلیم، طب، سائنس، میڈیا، کہیں بھی اس نے پیچھے رہنا قبول نہیں کیا۔ مگر پھر بھی جب وہ کامیاب ہوتی ہے تو معاشرہ کہتا ہے مغرب کی نکالی کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا علم، ہنر یا برابری مغرب کا دین ہے؟ یہ تو خدا کا حق ہے جو ہر انسان کو دیا گیا، پھر عورت کو اس سے محروم کیوں رکھا گیا؟ معاشرتی دوغلا پن یہاں ختم نہیں ہوتا۔ مرد اگر غلطی کرے تو کہا جاتا ہے شیطان بہکا گیا تھا، عورت کرے تو بے حیا،
مرد اگر بد کردار ہو تو جوانی کی غلطی، عورت ہو تو زندگی بھر کا داغ۔ یہ انصاف نہیں مذاق ہے، ہم نے مرد کو قانون بنایا اور عورت کو مجرم۔ اگر عورت اپنی مرضی سے شادی کرے تو بے غیرت، اگر چپ چاپ سہ لے تو نیک، اگر سوال کرے تو باغی، اگر چپ رہے تو کمزور۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ عورت کو کیا بننا چاہیے تاکہ معاشرہ خوش ہو؟ جواب ہے خاموش پتھر، کیونکہ بولنے والی عورت اس نظام کے لیے خطرہ ہے جو عورت کی غلامی پر کھڑا ہے۔ یہ ویڈیو کسی نفرت پر نہیں، انصاف پر مبنی ہے۔ عورت مرد کے دشمن نہیں، شریک حیات ہے، مگر شریک حیات بننے کے لیے برابری چاہیے، برابری کے لیے پہچان اور پہچان کے لیے احترام۔ جب تک عورت کو احترام انسان کے طور پر نہیں دیا جائے گا، معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ کبھی سوچو، ایک عورت اگر اپنی عزت بچانے کے لیے خود کو مار دے، قصوروار کون ہے؟ وہ یا وہ سماج جو اس کے جسم کو اس کی عزت سے جوڑتا ہے۔ عزت کردار میں ہوتی ہے، جسم میں نہیں۔ مگر ہم نے عورت کی عزت کو اتنا کمزور بنایا کہ وہ کپڑے کے ایک ٹکڑے سے وابستہ ہو گئی۔ ہم نے عورت کے وجود سے محبت کرنا چھوڑ دی، ہم نے صرف اس کے جسم کو مانا۔ مگر جسم مٹی ہے، روح انسان ہے۔ عورت کے جسم کو چھو سکتے ہیں مگر اس کی روح کو نہیں جکڑ سکتے۔ وہ آزاد ہے، وہ خدا کی مخلوق ہے، وہ سوچ رکھتی ہے، وہ درد محسوس کرتی ہے، وہ خواب دیکھتی ہے۔ بالکل تمہاری طرح جب عورت روکتی ہے تو صرف اپنی عزت کے لیے نہیں، اپنے حق کے لیے۔ جب وہ بولتی ہے تو بغاوت نہیں، انصاف مانگتی ہے۔ جب وہ محبت کرتی ہے تو کمزوری نہیں، فطرت ہے۔ عورت اگر گھر سنبھالے تو فخر، اور اگر خواب سنبھالے تو گستاخی۔ یہ سوچ بدلنی ہوگی۔ عورت صرف جسم نہیں ہے، انسان بھی ہے۔ وہ ماں بھی ہے مگر انسان پہلے ہے، وہ بیوی بھی ہے مگر انسان پہلے ہے، وہ بیٹی ہے مگر انسان پہلے ہے۔ جب تک یہ انسان مانا نہیں جائے گا، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اور سنو، عورت کو عزت دینا اس پر احسان نہیں، فرض ہے۔ وہ کمزور نہیں مگر اس کی برداشت کو کمزور سمجھنے والے کم عقل ہیں۔ عورت خاموش ہے تو اس کا صبر کمزوری نہیں، اگر وہ ہنستی ہے تو اس کی خوشی نہیں، اس کی ہمت ہے۔ عورت اگر جسم ہوتی تو وہ زندگی پیدا نہ کر پاتی، مگر وہ روح رکھتی ہے جو مٹی میں جان ڈالتی ہے۔ اسی روح کا احترام ہی انسانیت کی اصل بنیاد ہے۔ جب تک عورت کو محض جسم سمجھا جائے گا، معاشرہ اندھا رہے گا، مگر جس دن ہم نے اسے انسان مان لیا، وہ دن انسانیت کی اصل آزادی کا دن ہوگا۔ عورت صرف جسم نہیں، انسان بھی ہے۔